بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو، تمام ہمیں دیکھنے والوں کو خانم سیدہ کاظمی اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ہمارے ننھے ساتھیوں کو جو فوراً بھاگتے ہوئے جیسے ہی ہمارے اس پروگرام کا میوزک کا آغاز ہوتا ہے اور مولا کی صدا بلند ہوتی ہے، بچے اپنے اپنے کمروں سے اپنے اپنے تمام کام چھوڑ کر فوراً آ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے پسندیدہ چینل کو دیکھنے کے لیے اور نت نئے پروگرام سننے کے لیے۔ تو ہم بچوں کے لیے لائے ہیں تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اور آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ پیر مولا علی علیہ السلام مدد، حق حیدر۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اور ہمیشہ مولا کی مدحت کرتے رہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کی حمد کرتے کرتے انسان کی زبان گھس جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم شکرانہ ادا کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم کرنے کی اہمیت اور خاصیت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے پروردگار عالم نے اتنی پیاری پیاری اچھی اچھی نعمتیں اعلیٰ میں سے ظاہر کی ہیں، اور اتنی بہتر اور پیاری نعمتوں کا ہر دم، ہر سانس میں، ہر ذکر میں اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو آپ جانتے ہو آپ کی کوئی مشکل ایسی نہیں جو آپ تک آ کے کھڑی ہو، کیونکہ وہ مشکل مولا فوراً آنن فانن پوری کر دیں۔ ایسا ہے نا، کیونکہ جب ہم اپنے دل سے اپنے مولا کو پکارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پکارنے پہ مولا آئے ہیں۔ مولا تو میرے بچوں آپ کے ساتھ ہے، ہر دم ساتھ ہے۔ آپ جس جگہ جاتے ہو مولا آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زندگی میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، ہم ان سے اوپر اٹھ کے سب سے آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جن کے وارثین موجود ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اور اس لیے تنہا نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کائنات میں کون سی چیز کہاں پر موجود ہے۔ اور آج کا معجزہ بھی اسی حوالے سے ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جو قول بابا کہہ گئے وہی قول ان کے بچے بھی دہرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ معجزہ بھی ہمیں بہت بڑا ایک سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بات پر کسی بھی شخص کی آزمائش نہیں رکھو۔ اگر کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہے تو کبھی بھی اس کے عقیدے پر انگلی نہ اٹھاؤ، کیونکہ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، ہم بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر وقت کا دائرہ اور وقت کی سوئیاں آ کر اسی مقام پہ ٹک جائیں جس مقام پر ہم رکے ہوں، تو پھر بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی شرمندگی کا باعث یہ 300 لوگ بنے جو یحییٰ ابن السما کے ساتھ کاروان کی صورت میں اپنے بادشاہ کے کہنے پر کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ کے لیے رستے سے نکلے تھے تو یہ 300 افراد کا ایک کاروان تھا۔ اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اور تمام دیگر مسالک کے لوگ تھے، اور کچھ غیر اقلیتوں کے بھی لوگ تھے۔ تو یہ ایک کاروان تھا۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ پہلے کوفہ جائیں گے، کوفہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پر کچھ سامان آپ نے وہاں پہ چھوڑنا ہے، اور پھر یہ پورا کنبہ، پورا کاروان مدینے جائے گا، اور وہاں پر جو امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ نے بھی درود پڑھنا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو کیا کہا تھا؟ بالکل، شاباش۔ ایسے ہی درود پڑھ کر ہمیشہ معجزہ سنا کیجیے، کیونکہ معجزہ آپ کو حقیقت بتا کے جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہ جان سکیں کہ امامین کی زندگی کیا تھی، امامین نے کس طریقے سے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کو کبھی بھی کوئی طنز نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی ایک خاصیت ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو کچھ پتا ہو
تو ہم تو لازماً اس پہ طنز کرتے ہیں، ہم اس کو بغیر چھیڑے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کسی نہ کسی مذاق میں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے مولا کہتے ہیں ایسا نہیں کرو، اگر جانتے بھی ہو تو کچھ طریقہ یوں استعمال کرو کہ سامنے والا خود نادم ہو جائے۔ اور ایسے ہی اس موضوع میں بھی ہے۔ موضوع کچھ ایسا ہے کہ یہ 300 لوگوں کا کاروان چلا، اور چونکہ اس زمانے میں مسافت کافی لمبی ہوتی تھی، لوگ اونٹوں کا سہارا لیتے تھے، گھوڑوں کا سہارا لیتے تھے، اور دیگر جو بھی آسائش ہوتی تھی اس حوالے سے کرتے تھے، اور پھر رستے بھی بڑے ریگستانوں سے ہو کے گزرتے تھے۔ تو ایسی ایک ریگستان سے گزر ہوا، تو یحییٰ نے جو اہل تشیع تھا اس سے کہا میں نے سنا ہے تمہارے مولا۔ تو شیعہ نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا کیا سنا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہارے مولا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حصہ بغیر قبرستان کے موجود ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل، مولا نے کہا ہے تو بے شک یہی حقیقت، یہی سچ۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر ایک بات بتاؤ، جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ تمہیں لگتا ہے اس ریگستان میں کوئی قبر ہوگی؟ تو اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مولا کا یہ ارشاد ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سب ہنسنے لگے، سب نے کہا کیا تم عجیب بات کرتے ہو، تم دیکھ رہے ہو سامنے بالکل زمین برابر ہے، مٹی کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں اونچے نیچے، مٹی کا ایک طوفان سمندر ہے یہاں پر، عجیب تم نے بات کی۔ اس کا مذاق بنا، وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا اور دل میں سوچتا رہا میرے مولا نے ارشاد صحیح فرمایا ہوگا، اور دل میں اس نے دعا کی کہ میں اپنے امام کے پاس تو جا رہا ہوں، ان سے پوچھوں گا۔ خیر، یہ پورا قافلہ پہلے کوفہ پہنچا، سارا سامان وہاں پہ چھوڑ دیا۔ اب جب سامان چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا اب مدینے چلتے ہیں۔ یہ پورا قافلہ پھر مدینے پہنچا۔ جب مدینے پہنچا تو مولا کے پاس سب حاضر ہوئے، سب نے دست ادب جو کا سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا اور کہا ہمیں یہ حکم ملا ہے اور ہمیں بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ کو بنفس نفیس ہم اپنے ساتھ اپنی دارالسلطنت پہ لے کے چلیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج آپ قیام کریں، کل ہم اسی وقت اور اسی لمحے یہاں سے چلیں گے، لیکن آج توقف کریں۔ ان سب نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، تھکے ہارے آئے ہیں، ذرا آرام کریں گے، اور آرام سے پھر سستا کر امام نے تو کہہ دیا ہے پھر چلیں گے۔ وہ زمانہ ذہن میں رکھیے گا بہت گرمیوں کا تھا، مقصد اتنی گرمی تھی، اور پھر حجاز کی گرمی کوئی عام گرمی نہیں ہوتی، اور پھر ریگستان میں تو سمجھیں کہ بے انتہا، ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی ایسی گرمی نہیں ہوتی جتنی عرب ممالک میں ہوتی ہے، اور اس دور میں تو کچھ بھی بنا ہوئے نہیں تھا، تو سورج ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت سوا نیزے پہ۔ لہٰذا اس دور میں لوگ چادریں نہیں اوڑھتے تھے اور ہلکے کپڑے پہننے کے عادی تھے، گرمیوں کو بہت موسم تھا۔ دوسرے دن ان میں سے 3 دوست، جن میں سے ایک یہ بہت جو چرب زبان تھا، جو مستقل باتیں کر رہا تھا، یہ اپنے ساتھ 2 کو لے کے ہمراہ چلا، اور پھر رستے سے وہ دوست بھی مل گیا جس کو مستقل یہ چھیڑ رہا تھا، جو اہل تشیع تھا۔ خیر، یہ پہنچا، کہنے لگا چلو آؤ، تمہارے امام سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو نے کہا اچھا چلتے ہیں۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتا اس کو بڑی عجیب خجالت سی ہوتی کہ میں کیا کروں، کس کو ایسا جواب دوں کہ اس کا منہ بند ہو جائے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس کو کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ دھیرے دھیرے میں دعا کرتا تھا کہ مولا میری مشکل آسان کریں، اور مجھے کچھ ایسا بھی لمحہ نہیں دے رہا کہ میں جاؤں اور اپنے امام سے بتاؤں کہ یہ ایسے ایسے مجھے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، مستقل اس کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ خیر، بہرحال وہ مولا کے پاس پہنچے، اسے دیکھا کہ ایک عجیب منظر ہے۔ وہ منظر دیکھ کے پہلے اس نے اسی شخص کو دیکھا جس کو مستقل چھیڑ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ سب کیا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ مولا کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مولا، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ امام نے ایک درزی کو بلوایا ہوا ہے اور اس سے کہا ہے یہ سردیوں کے لباس ہے، یہ تم سیو،
اور اس کے ساتھ یہ کمبل بھی ساتھ رکھو۔ ہر لباس اچھے سے سلا ہوا ہونا چاہیے، موٹے کپڑے کا، اور اس کے ساتھ یہ ایک کمبل بھی ہونا چاہیے۔ اب اس نے پہلے تو اس دوست کی طرف دیکھا، باقی ان تینوں دوستوں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ ان تینوں میں وہ بیچارہ مظلوم ان کی نگاہیں بھی برداشت کر رہا ہے اور اس کا بس بھی کچھ نہیں چل رہا کہ وہ اب کیا کرے۔ خیر، اسی پریشانی کے عالم میں یہ جو چرب زبان تھا آگے بڑھا۔ اس نے کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی ذرا یہ بہت سارا کام ہے اور میں نے تمام درزیوں کو بلایا ہوا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی قافلے والے ہیں ان سب کی لباس تیار ہو جائے اور میں پھر سب کو ایک ایک لباس دوں اور پھر ہم یہاں سے چلیں۔ اب اس کی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ تو سردی کے لباس ہے، یہ تو کمبل موٹا ہے اور اس وقت گرمی بہت ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تمام چیزیں چل رہی تھیں کہ اسی اثنا میں یہ رات میں سو گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، اس نے اس سے دوست سے کہا کہ امام نے کہا تھا کہ اس کے تیسرے پہر یعنی سپہر میں ہم نکلیں گے، تو اب امام سے جا کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں چلنا ہے کیونکہ راستے میں پھر رات ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ پھر چند دوست اس بیچارے ایک دوست کو لے کر جو ان سب میں مظلوم ہے، جو کچھ کہہ نہیں پا رہا، بس بے شک کیے جا رہا ہے، اس کو لے کے گئے۔ مولا کو جا کے دیکھا تو مولا پوری تیاری کے ساتھ، تمام لباس بھی سلے ہوئے، تمام کمبل بھی طے ہوئے۔ مولا نے کہا یحییٰ اپنے کاروان والوں کو سب کو بلا لو۔ کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا 300 لوگ ہیں مولا۔ اس نے کہا 300 لوگوں کو بلا لو۔ مولا نے 300 لوگوں میں وہ 300 لباس تقسیم کیے، وہ 300 کمبل تقسیم کیے اور کہا یہ آپ پہن لیں۔ تو اس نے زبان دبا کے مولا سے کہا مولا گرمی ہے، کہا آپ پہن لو، ہم نے سفر کرنا ہے، آپ پہن لو۔ لہٰذا اس نے پہن لیا۔ مولا اور مولا کے ساتھ ان کا ایک خادم ساتھ چلے۔ اب اسی ریگستان سے ان کا گزر ہونا تھا، جس ریگستان سے یہ وہ سب باتیں کرتے ہوئے آئے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ امیر کائنات جو تمہارے مولا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا حصہ بغیر قبرستان کے ہے ہی نہیں، ہر جگہ لازماً 1 یا 2 قبریں موجود ہیں۔ خیر، جیسے ہی یہ اس ریگستان کے کاروان یہ قافلہ قریب پہنچا، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یکدم موسم تبدیل ہوا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بارش برسنے لگی، زمین برف کی طرح ٹھنڈی ہوئی اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں نے تو ان کو ہلا دیا۔ اور اب یہ بار بار کہے کہ مولا سردی بہت ہے، مولا یہ تو جاڑے کا عالم ہے، مولا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں گے، اور گزرنا بھی اسی وقت ہے۔ لہٰذا جو سب کو مولا نے سامان دیا تھا وہ سب نے سامان استعمال کیا، لیکن کم پڑ رہا تھا کیونکہ سردی بے انتہا تھی۔ لہٰذا رات اسی ریگستان میں ان کو قیام کرنا پڑا، اور صبح کے وقت جب فجر ہو چکی اور سورج نمودار ہوا تو یکدم دوبارہ گرمی کا سما ہو گیا۔ اب جو قافلے والوں پہ نگاہ کی تو قافلے میں کچھ لوگ مر چکے تھے اور باقی کے لوگ زندہ تھے، اور یہ شخص یحییٰ زندہ تھا۔ اس کے ساتھ وہ 2 دوست جو بہت زیادہ ہنسی مذاق اس شخص کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ شخص جو مولا کا تابعدار تھا، جو ان سب میں ایک مظلوم کی حیثیت سے پھنسا ہوا تھا، مولا کے سامنے دست ادب جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کہا تو نے کہا تھا جب اس نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ میرے جد امیر کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کا کوئی بھی ایسا کونا خالی نہیں جہاں پہ قبرستان نہ ہو، اور اس نے تیری اس بات کا مذاق بنایا تھا، لہٰذا اے یحییٰ تیرے قافلے کے جو 80 لوگ مر گئے ہیں ان کی قبریں اس ریگستان میں بنیں گی۔ جیسے ہی مولا نے ارشاد کیا، اس شخص نے ندامت کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا لیا، اور وہ شخص جو کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، دل ہی دل میں مولا سے دعا کر رہا تھا، استغاثہ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک دم سبحان اللہ کی چمک آ گئی، اور اس نے کہا بے شک آپ ابن کن فیکن ہیں۔ پیارے بچوں،
مولا نے اس معظم میں بتایا کہ پہلا امام کا ارشاد ہو یا آخری امام کا عمل ہو، ہمارا ہر وقت، ہر کلام، ہر بیان یکساں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ زمانہ تبدیل ہو، ہمارا قول و فعل کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ جس بات کی تعلیم دی وہ یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور واشہد ان امیر المؤمنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، ان کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہم سب کا کلام، وہی ہم سب کا بیان، اور وہی ہم سب کا اقدام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔